اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا، اور میں آپ کا میزبان حاجی محمد رفیق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے سامنے علمی شخصیات کو لایا جائے، ان کی زندگی کے تجربات سے آپ تک ان کا علم پہنچایا جائے، اور دوران سال آنے والے جو اہم واقعات ہوتے ہیں، جو اہم ایام ہوتے ہیں، ان پر ان کی رائے لی جائے اور قوم کی رہنمائی کے لیے ان سے درخواست کی جائے۔ ناظرین اکرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اب عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور تمام مسلمان اس عید کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپنی اللہ سے لو لگانے کے لیے اور اپنی جو اپنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اپنی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحیم مغل صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد حسنین والا محمود آباد میں، ایک عرصہ دراز سے یہاں پر ان کی خدمات ہیں۔ تو آپ کے سامنے آج میں ان کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے کہا آپ سر تشریف لائیں اور ہمارے سامعین کو عید قربان کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ان سے درخواست یہ بھی ہوگی کہ چونکہ عید قربان ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، تو میری درخواست آپ سے یہ بھی ہوگی کہ ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں بھی تھوڑی سی آگاہی حاصل ہو جائے آپ کی وساطت سے، کہ ہمارے سامعین ان کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں کہ انہوں نے جو جدوجہد کی اور جس طرح کے مشکلات جو انہوں نے سہی اور جس طرح کی قربانیاں دی انہوں نے، ان کی زندگی جہاں تک میں نے پڑھا بے شمار مشکلات کا شکار رہی، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو بھی اس کو کیا امتحان کہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملات تھے، تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی چاہیں گے ہم پروفیسر عبدالرحیم صاحب سے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے مختلف گوشے جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آپ ملتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اللہ سلامت رکھے جی۔ سر آپ بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ جو ایک شروع سے جب انہیں نبوت ملی اور حکم ہوا تو اس کے بعد جو زندگی میں کیا اور جو ان کو جن مراحل میں سے گزرے، سر اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو۔ جی شکریہ حاجی صاحب آپ کا، بالخصوص پریس کلب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جو آج آپ کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ نے سورہ ہود میں۔ ماشاء اللہ، 3 ان کی خصلتیں زندگی کی بتائیں۔ جی جی، سب سے پہلی وہ حلیم الطبع تھے، واہ، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلم، برداشت، صبر وہ اتنا رکھا تھا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ، لوگ ان کو آ کے برا بھلا کہہ جاتے ہیں، وہ خاموشی سے سنتے جاتے تھے۔ حلم میں اور صبر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی جی، حلم کہا جاتا ہے اس کیفیت کو کہ جہاں صبر یعنی برداشت ختم ہو جائے، اس کے بعد والا جو سینیریو ہوتا ہے اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صابر کا لفظ نہیں آیا، حلیم کا لفظ حلیم آیا۔ کا لفظ، جی سر۔ دوسری چیز اواہ، اواہ کہتے ہیں راتوں کے رونے والے، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ روتے جا رہے ہیں
حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ڈرتا ہوں اللہ کہیں گرفت نہ کر لے۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا ایسا بھی ممکن ہے کہ دوست دوست کو سزا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا ہے، خلیل بنا اپنا لیا، خلیل بنا لیا ہے، اپنے خلیل کے درجے پہ فائز کر دیا ہے، اس کے بعد پھر کس چیز کا غم؟ کہا کہ یہی تو غم ہے کہ مجھے خلیل بنا لیے، میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اچھا یہ اواہ۔ اچھا، تیسری چیز منیب۔ جی منیب کہتے ہیں کٹ جانے کو، یعنی ساری دنیا سے کٹ کے جیسے وہ اللہ کے ہوئے کہ اللہ کو یہ لقب ان کو دینا پڑا کہ دنیا سے کٹ کے میرے پاس آ گئے ہیں، یہ میرے خلیل ہیں۔ یعنی دنیا وہ ان کی نظر کے اندر کوئی وقت نہ رہی، صرف ایک اللہ کا نام، اللہ کی یاد۔ وہ ایک مشہور واقعہ جو ہم اکثر سنتے ہیں، علماء کرام سناتے ہیں، اور خیر تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، روح المعانی کے اندر بھی ہے یہ واقعہ۔ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے چراتے فرشتہ ایک انسانی شکل کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کے پیارے پیارے نام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی پڑھتے پڑھتے ایک دم فرشتہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ مزید کہا کہ بغیر اجرت کے تو نہیں ہوتا۔ کہا کہ اجرت کیا ہے؟ کہا کہ ریوڑ مجھے دو آدھا۔ اب آدھا ریوڑ دیا، اور کہا جاتا ہے یہ ایک الگ بات کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ریوڑ میلوں تک چلتا تھا، یعنی اتنا لمبا ریوڑ ہوا کرتا تھا، ہزاروں کے اندر اس میں بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، تو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں کہ 1000 بکری تھی تو کہا کہ آدھا ریوڑ مجھے دو، تو 500 جانور ان کو دے دیے۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ مدہوشی کی کیفیت کے اندر گئے، لفظ اللہ کا ذکر ہوا، اللہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پھر رک گئے پڑھتے پڑھتے، پھر اللہ رب العزت کا نام جب وہ لذت کے اندر گئے، اور پھر کہا کہ پھر اب دوبارہ شروع کرو۔ کہا کہ اب تو جو بقایا ہے ریوڑ وہ بھی دے دو۔ وہ ریوڑ بھی دے دیا، پھر پڑھنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب تو تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، مجھے پڑھنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ تمہیں کوئی چرواہا نہیں چاہیے، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، مجھے اللہ کا نام سناتے چلے جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو لقب منیب کا عطا کیا کہ پوری دنیا سے کٹ کے وہ کسی ایک کے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے جب انابت عطا کی، اپنا قرب عطا کیا، تو انہوں نے حق ادا کیا، اللہ نے پھر یہ درجہ انابت سے اٹھا کے خلیل کے درجے پہ لے گئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے تھے۔ یہ مختصر سے جو قرآن پاک نے تعارف کروایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن ان کا جو جب آپ زندگی کی پڑھتے ہیں تو بے شمار واقعات ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ جو بت توڑنے کا واقعہ ہے۔ ہاں ہاں بالکل جی، بالکل کمال۔ یہ تو تمہارا بڑا ہے، اس سے پوچھیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے توڑے ہیں۔ صحیح بات۔ تو توحید کا یعنی انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ جو ہے وہ جگہ حاضر ہے، اور یہ میں جب تک موجود ہوں تو پھر تمہارے جو یہ بت ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو بچپن سے ایک شے تھی وہ بڑی کمال کی تھی، وہ موحد بہت بڑے تھے، اللہ کی توحید کو بچپن سے جانچنے والے تھے۔ ابھی 6 7 8 سال کی عمر تھی، دن میں میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ کون ہو سکتا ہے۔ آس پاس ساری کی ساری انہوں نے چیزیں دیکھی، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی، اللہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھا کہ سب سے بڑا سورج روشن ہے، سب سے روشن شے سورج ہے جو ہر چیز پہ روشنی پہنچا رہا ہے۔ تو سوچتے سوچتے کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا،
پھر کہا کہ جو غروب ہو جائے ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیا بات. بیٹھے ہیں، رات کا وقت آ گیا، آہستہ آہستہ ستارے چمکنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ستارے خدا ہوں. ان ستاروں کے اندر انتہائی ایک چمکدار جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ ستارے تو نہیں، یہ چاند، یہ چاند خدا ہو سکتا ہے. جیسے ہی صبح ہوئی، رات گزری اور چاند واپس تشریف لے گئے. چاند صاحب، چاند غروب ہوا، سورج طلوع ہوا تو قرآن پاک نے بڑا پیارا لفظ کہا، فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، قال، اب حضرت ابراہیم کے الفاظ قرآن پاک نے نقل کیے، لا احب الآفلین، کہ جو غروب ہونے والی چیزیں ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا. یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو میں خدا بنا سکوں. تو پھر ان کی سمجھ کے اندر آ گیا کہ خدا کچھ اور چیز ہے جو ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، یا چیزوں جیسی وہ کیفیات کے اندر نہیں ہے. وہ ان سب چیزوں کو، نظام کو چلانے والا ہے. کوئی ہے جو سورج کو لے کے آ رہا ہے، کوئی ہے جو چاند کو لے کے آ رہا ہے، ان کے اندر روشنی رکھ رہا ہے، جو دن اور رات کا تغیر بنا رہا ہے، خدا وہ ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں، یہ خدا نہیں ہو سکتے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پتھر کاٹتے ہو، مٹی کو جوڑتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہ آئے. کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 17 سال کی عمر ہے ان کی، یعنی بالکل عین جوانی، شباب کا دور ہے. لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے کہا کہ چلو اور طریقہ میں اپنانا. انہوں نے پھر کیا کیا، گئے بت کدے میں، معبد میں جو ان کا عبادت خانہ تھا، وہاں پہ گئے، جتنے بت پڑے تھے سب توڑ دیے، سب بت توڑ دیے. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے کے اوپر، جس کلہاڑے سے توڑے وہ کاندھے کے اوپر جا کے کلہاڑا رکھ دیا. اسی نے توڑے سارے. تو کہا کہ جب لوگ پہنچے، کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، میلے سے جب لوگ واپس پہنچے، جا کے دیکھا تو یہ کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. بلوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب سارے ایک طرف، ایک اکیلا موحد رب ذوالجلال کا دوست وہ ایک طرف، سارے اپنے اپنے سوال و جواب کر رہے ہیں. یہ خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں، کس نے توڑا ہے؟ بھئی آپ کا سب سے بڑا بت ہے، اس سے پوچھے نا کس نے توڑا ہے. کہا کہ کبھی بت بھی بولے ہیں. تو خدا کے بندو، اگر یہ بولتا نہیں ہے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو آپ لوگوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ خدا کیسے ہو گیا؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ وہ ایک ایک شے میں توحید ان کی رچی بسی ہوئی تھی. کمال. مولانا صاحب، جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی آپ ہو گیا جنگل میں چھوڑیں، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت لگ بھگ 13 سال عمر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا گزری ہوگی ایک والد کی حیثیت سے ان پہ کہ حکم ربی ہے، اور جوان خاتون ہے، اور ماں بیٹا ایسی جگہ چھوڑ کے آ رہے ہیں جہاں پہ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کے اسباب ہیں، نہ کوئی مطلب کوئی ہے ہی نہیں چیز، ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں چھوڑ کے آگے کیا کہیں گے اس کے؟ یہ بھی قربانی ہے نا، بہت یہ قربانی ہے واقعی. اب دیکھیے، اگر آج ہم دیکھیں، ہم صاحبان اولاد ہیں، جی جی، اگر ہمارے بچوں کو ایک ہلکا سا کانٹا چبھ جائے، جی جی، کسی رات بچے کو بخار ہو جائے، ساری رات ہمیں رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے ہاسپٹلس کے چکر لگانے پڑے، ہم لگاتے ہیں کہ والدین اپنا دکھ برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. اور وہ اللہ نے کیسی قربانی مانگی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہیں. فرمایا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے، سفر کریں. سارا جی کس طرف جانا ہے کوئی پتہ نہیں، چلتے چلے جائیں، کوئی مقام کا تعین نہیں، جانا کہاں پہ ہے، چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں. ایک مقام پہ پہنچے اور کہا کہ یہاں پہ رک جائیں. رک گئے. فرمایا کہ اب یہاں سے آپ واپس چلے جائیں، آپ ان دونوں کو چھوڑ جائیں، اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دیں، اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیں. اور کمال اللہ کی ذات کا توکل ان کے اوپر، کیا توکل ہے پورے گھرانے پہ. توکل ان کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں یہاں کس طرح چھوڑ کے جاؤں. اللہ جی نہ یہاں سایہ دار کوئی درخت ہے، اس کو کہا جاتا ہے بے آب و گیا، یعنی ایسی چیز جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو. اس جگہ کے اوپر یہاں اللہ مجھے کہاں پہ حکم دے رہا ہے اپنی اولاد کو منہ سے کچھ نہیں بولنا. خاتون نے کوئی اس پہ کوئی بات نہیں کی جی بالکل. اب وہ ایک مرتبہ آواز دی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں. دوسری مرتبہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ کہاں جا رہے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ واپس چل دیے. تو سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کیا تربیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی کہ وہ خاوند کی تابع داری کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ کی کس کیفیت پہ تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کہہ دیا تو اوکے جی. یہ خواتین کے لیے ایک میسج بھی ہے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر کا ایک سربراہ بنایا، ایک ترتیب ہے زندگی کی. تو اگر آپ اس پہ بھروسہ کر لیں گی تو کبھی آپ کو یعنی نقصان نہیں ہوگا اور گھر آپ کا بچ جائے گا. آج کل ہم معاشرے میں ہیں، ہر دوسرے دن کسی نکاح میں کسی جرگے میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ بے توکلی کا عالم یہ ہو گیا ہے، اتنی بڑی بڑی شرائط نکاح نامے کے اوپر لکھوائی جا رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی شرائط، اور وہ ان شرائط کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح رشتہ بچ جائے گا. ان پہ بھروسہ ہے اس رب ذوالجلال کے اوپر نہیں ہے، اس کی ذات کے اوپر نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک کا توکل کا عالم کیا ہوگا کہ کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہے پاس، کوئی شے پاس نہیں ہے. کھانے پینے کا جو زیادہ راہ ہوگا سو ہوگا، کوئی چیز بچی ہوگی سو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز کا بھی ذکر نہیں ہے. وہاں پہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے خاوند کو تانے نہیں دیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کر کے جا رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے. کہا کہ اگر اللہ اس حال میں رکھ رہا ہے میں خوش ہوں. تو یہ آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ خدارا میں سامعین و ناظرین کو بھی آپ کی وساطت سے یہ پیغام دوں گا کہ خدارا خاوندوں کو بھی جینے دیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھیں، اللہ لازمی آسانیاں پیدا کرے گا. قرآن پاک کا حکم ہے ان مع العسر یسرا. اگر کوئی تنگی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کام نہیں کر رہا ہے اس لیے مجھے یہ تنگی آ رہی ہے. جب اس کی طرف سے کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ آسانی پیدا کرے گا، بالکل آٹومیٹکلی آسانی ہو جائے گی. اور دیکھیے ہر رات کے بعد سویرا ہے، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رات ہے تو بہت طویل نہیں ہوگی، بالآخر اس نے چھٹ جانا ہے رات نے اور صبح کا سویرا طلوع ہونا ہے. اس دوران کا آپ کا جو کردار ہے وہ ریکارڈ پہ رہے گا کہ آپ نے اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ رب العزت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے یا اللہ رب العزت کی مخالفت میں گئے. خداوندی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ رہی ہیں یا ان کو تنگ کیا ہے یا علیحدگی کی باتیں کی ہیں. یہ کمال باقی آپ نے کہا کہ جو ان کا بے مثال کردار تھا، بے مثال. علامہ صاحب دیکھیں نا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا بدل کیا دیا، اجر کیا دیا کہ وہ ایڑیاں رگڑنے کا واقعہ آتا ہے، پھر وہاں پہ وہ آب زمزم نسلیں پی رہی ہیں اور آج تک وہ آب شفا کے طور پہ ہے. اور وہ ان کے قدموں کی خیرات ہے، ان کے دوڑنے کی خیرات ہے،
بی پاک کی جی۔ اور ان کے قدموں کی خیرات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آج تک وہ چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ نام صاحب تھوڑی سی باتیں اس پہ ہو جائیں، تھوڑا سا آج کیونکہ ہم قربان کی آمد ہے، جی جی، تو اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا؟ یہ جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ صرف جانوروں کی قربانی ہے یا کوئی ہمارے جو نفس ہیں، ہماری جو خرافات جن کا ہم شکار ہیں، ان کی بھی قربانی کی ضرورت ہے؟ اس کو معاشرے میں بالکل کیسے اس کی بالکل، اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جسٹ اتنا ہی ہے کہ ہم نے قربانی کر دی ہے اور بس اللہ راضی ہو تو مہربانی اس کی، بالکل تو ہم نے تو کر دیا، بالکل۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو قربانی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ جو خواب تھا اس خواب کو حقیقت کے رنگ میں بھر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، ڈسکس کیا بیٹے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ یہ خواب آ رہا ہے، تو بیٹا کمال انہوں نے کہا کہ جی آپ کو خواب آیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تو مجھے آپ 100% اپنا تابع دار پائیں گے۔ یہاں بھی بچوں کے لیے پیرنٹس کا اور بچوں کا آپس میں ایک تعلق بالکل، اس پہ بھی تھوڑا سا بچوں کو، آج کے نوجوان نسل کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے والد گرامی کی بات پہ آپ نے سر تسلیم خم کر لیا تو پھر آپ کے لیے کوئی یعنی تجی کمی نہیں رہے گی، آپ کے لیے زندگی میں آسانی اللہ پاک پیدا کر دے گا۔ ہمارے استاد مکرم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار کوئی بہت بڑا تاریخ کے اندر نہیں ملتا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے احوال ملتے ہیں۔ جی جی، ان کی ساری زندگی کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو ایک عمل ہے کہ انہوں نے فوراً، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے بچے سے ڈسکس کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، انہوں نے دیر ہی نہیں لگائی، سر تسلیم خم فوراً کہا کہ آپ کو آیا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں تو میں مان رہا ہوں، میں تیار ہوں۔ اور فرمایا ہمارے استاد مکرم نے اس کا اللہ رب العزت نے اجر کیا دیا کہ نبیوں کے سردار کو ان کی صلب کے اندر رکھ دیا۔ یہ انعام ملا ان کو اپنے والد کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا اجر یہ دیا کہ نبیوں کے سردار کو ان کی صلب کے اندر امام الانبیاء، بالکل، اور سب سے بڑھ کے خاتم الانبیاء، کہ جس کے بعد اب کوئی نبوت کا آگے سلسلہ ہی نہیں ہے، قیامت تک ڈنکا بجنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رکھا ہے اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ عاجزی کے طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں۔ باقی انبیاء تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو یہ چلتے جب ان کی باری آئی تو یہ اس نسل سے آئے۔ یہ استاد مکرم فرماتے تھے کہ یہ اجر ہے والد کی اطاعت و فرما برداری، صلہ دیا اللہ تعالیٰ۔ اب بقایا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی کار ہے نمایاں جو نہیں ملتے تاریخ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والے سے بہت باتیں ہیں، بالکل، ان کی صرف دو باتیں ملتی ہیں، ایک ذبیحہ کا اور ایک جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی یہ اینٹیں پکڑا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لگا رہے تھے، بس یہ دو احوال ملتے ہیں، اور یہ تابع داری ہے، بالکل یہی والی۔ سر قربانی جو ہے، یہ جو جانوروں کی قربانی کا حکم ہے ہمیں، یہ پس منظر اس کا یہی ہے کہ جیسے ہم جی، میں اصل میں بات ابھی یہی کرنے لگا تھا کہ دیکھیے ظاہری طور پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی بیٹوں کی یا مینڈے کی علامتی طور پر ہے، اصل قربانی اندر سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنے والا جانور لیا ہے،
کو 50,000 والا لیا ہے، لاکھ والا، 10 لاکھ والا، 15 لاکھ والا، وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس قربانی سے آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہے یا نہیں، کتنا مضبوط ہوا ہے، اگر ہے تو کتنا مضبوط ہوا ہے، کیا کیفیت بنی ہے۔ اسی وجہ سے حکم دیا کہ جانور کو لے کے آئیں، اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں، واہ واہ واہ، پتہ اس کے چلے، ساتھ ہاں محبت کا ایک تعلق ہو، واہ 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 واہ، پھر آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، دل کی کیفیت کا پتہ لگے کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، یہ پاسبل ہے یا نہیں، یا میرے اس کے قربان کرنے پہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا میں اللہ رب العزت کی طرف بڑھ رہا ہوں یا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اگر تو آپ کا قرب اللہ رب العزت کے ساتھ بڑھ گیا اور ایک قدم آپ اللہ رب العزت کی محبت کی طرف چل پڑے تو سمجھیے کہ قربانی کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اور اگر وہی رہا، تکبر کی کیفیت رہی کہ فلاں نے 3 لاکھ کا لیا ہے، میں 4 لاکھ کا لینا ہے، گلیوں کے اندر گھمانا ہے، اے کیسا جانور ہے جی، اے فلاں بندے کا جانور ہے، فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری، فلاں کا، اگر یہ والی کیفیت ہوگی تو پھر سوچنا چاہیے، وہ نام مل جائے گا نا آپ کو، باقی ہاں بقایا کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل بالکل۔ قربانی کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں نام صاحب، یا جسٹ ایک ہی قسم ہے کوئی؟ نہیں جی، قربانی کی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ہدی، ہا دال یا، ہدیہ، ہدی، اچھا، ہا دال یا، اچھا، یہ ہدی سے مراد وہ قربانی ہوتی ہے جو حجاج مکہ شریف میں کرتے ہیں، مینا میں، اچھا اچھا اچھا، یہ صرف ان کے لیے لازم ہے، حجاج کے لیے۔ اور جو اضحیہ ہوتی ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں، جتنے صاحب استطاعت مسلمان اپنے اپنے مقام کے اوپر کرتے ہیں، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو 2 ہیں، ایک ہدی، ایک اضحیہ۔ ہدی یہ ہے کہ حج کے دوران جو حجاج وہاں پہ موجود ہوں گے وہ کریں گے، چاہے وہ حج تمتع ہو، حج قران ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اوپر جو قربانی لازم ہوتی ہے اس کو ہدی کہا جائے گا۔ اور جو ہم مسلمان بقایا پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں قربانی کریں گے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ہاں صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ گوشت جو ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، اسے تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے سنت کے مطابق؟ قربانی کا گوشت یہ 3 حصے اس کے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا حصہ فقراء کا ہے، مساکین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حصوں میں مقدم ان کا رکھا ہے کہ وہ بیچارے جو عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکیں، ان تک گوشت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ دار ہیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ان تک لازمی گوشت پہنچایا جائے۔ قربین کا درجہ پہلے ہے یا مساکین کا پہلے ہے؟ سب سے افضل درجہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، مساکین اس کے بعد آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا درجہ ہے اپنا، تیسرا حصہ وہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا ہے، اور یہ اس طریقے سے۔ کیا آپ قربانی کا گوشت سارا بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں ایسا؟ جی، اصل میں اس کے تینوں پوزیشنز کے اندر یہ چیز واضح ہے۔ فار ایگزامپل، ایک حصہ آپ نے لیا، ایک حصہ لیا ہے آپ نے، اگر آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو سارا کا سارا فقراء میں تقسیم کر دیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیتا ہوں کہ میں سارا کا سارا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے۔ اور ایسا ہے کہ آپ نے بمشکل اپنے لیے قربانی کی ہے، ایک حصہ لیا ہے، اگر آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں اور وہ پھر تقسیم کرنے کے بعد گھر کے افراد کے لیے کچھ نہیں بچتا تو پھر بامر مجبوری آپ اس کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ غیر مسلموں کے ساتھ عیدی قربان پہ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ گوشت وغیرہ ان کو بھی بھجوانا چاہیے، بھجوا سکتے ہیں یا نہیں بھجوا سکتے؟ کیا جی، غیر مسلم کے ساتھ تحفتاً آپ کوئی بھی چیز بھجوا سکتے ہیں، یہ تحفے کے طور پہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارا گوشت ذبیحہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں۔ جی جی جی، اچھا۔ تو یہاں محل نظر یہ ہے کہ اہل کتاب باہر طور ان کے ساتھ تو میل ملاپ ہو سکتا ہے اس حوالے سے، گوشت کے حوالے سے۔ اہل کتاب کے علاوہ وہ محل نظر ہے
کہ وہ ہمارا ذبیحہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. اچھا اچھا اچھا. ان کے ذبح کرنے کا طریقہ کار ہی الگ ہے. الگ الگ، بالکل صحیح بالکل صحیح. شرائط کی ہوتی ہے سر علامہ صاحب، قربانی کی شرائط بھی کچھ ہوتی ہیں؟ جی قربانی کی شرائط ہیں بالکل، جی کہ وہ کون سا شخص ہوگا جس پہ قربانی لازم آئے گی، جی جی جی. وہ کون سی شرائط ہیں. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلام کا ہونا لازم ہے، اسلام. دوسرا یہ کہ غلام نہ ہو، پہلا یہ کہ مسلمان ہو، جی جی. دوسرا یہ کہ حریت شرط ہے، ہاں، حریت. یعنی آزاد ہونا چاہیے، غلام کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. تیسرا یہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہو، صحیح. اور چوتھا یہ ہے کہ صاحب نصاب بھی ہو. مفلس کے اوپر، مسکین کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. وسائل نہیں ہے تو وسائل نہیں ہے تو قربانی پابند نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم صاحب اگر کوئی جانور قربانی کے دوران بے قابو ہو کر بھاگ جاتے ہیں آپ سے، جی تو کیا آپ اس کو گولی وغیرہ مار کے اس کو گرا سکتے ہیں؟ جی بالکل. گولی لگانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا، اچھا. تو اس طرح وہ جانور جائز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ذبح کرنا ہے. اس کے بعد ذبح کرنا. ٹھیک ٹھیک. یعنی گولی جب لگے، گولی اور تیر کا ایک ہی حکم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جب تیر چھوڑا جائے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ چھوڑا جائے. اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر آپ تیر چھوڑ دیں، گولی چلا دیں. تو اگر اس کے بعد پھر جیسے ہی گرے تو فوراً اس کو ذبح کر دیا جائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں صاحب جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وسائل جن کے پاس زیادہ ہیں، وہ ایک سے زائد قربانی بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے وہ لازمی زیادہ قربانی کریں. اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ 10 لاکھ کا ایک جانور لیں، اس کے بجائے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ کے 4-5 جانور لیں. گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، غریب آبادیوں میں لے جائیں لوگوں تک بالکل. پہنچا دیں جنہوں نے زندگی میں بہت کم. اور ایسے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسے موجود نہیں ہیں، لیکن جب سے ہم اس ویلفیئر فیلڈ کے اندر آئے تو یقین مانیے کہ ایسے ایریاز ہم نے دیکھے. ایون یہ کہ واکنڈ کے اندر ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہوا. تو بہت بڑے ایسے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا وقف قربانی کا. وقف قربانی کا یہ ہوا کہ کوئی ایک حصہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے خالی آپ غرباء میں تقسیم کر دیں. وقف کر دیا، بس آپ کے ذمہ آپ بھیج دیں، جس طرح مرضی اس کو کر دیں. اچھا. تو قربانی کے لیے بندے کا بالغ ہونا ضروری ہے؟ جی. صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے. اور نصاب کیا ہے قربانی کا؟ نصاب جی اب یہاں قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے زکوٰۃ کے نصاب سے. نصاب سیم ہے. اچھا. نصاب سیم ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی. اب چونکہ سونا بہت اوپر بڑھ گیا، اس وجہ سے اس کو ہم صرف 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. پہلے جب یہ نصاب بنایا گیا تھا اس وقت 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یہ ایک مالیت کے برابر تھے. اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ سونا چلا گیا ہے شاید. 380 جی 380-85 فار ایگزامپل 4 لاکھ کا ہے تو اس طرح 16 لاکھ کے لگ بھگ بن جاتا ہے. تو 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,80,000 کے لگ بھگ 2 کے اندر ہے. اب اس کا زکوٰۃ کا کلیہ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس تقریباً 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک 1 سال کے لیے جامد پڑی رہے رقم، اچھا 1 سال تک وہ استعمال نہ ہو، اس کے اوپر ٹیکس لگے گا جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال تک یہ 2 لاکھ روپے استعمال کیوں نہیں کیے. اچھا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نصاب سیم ہے. اب یہ کیا ہے قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 سال تک اماؤنٹ پڑی رہے. اگر قربانی کے دنوں میں یعنی جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان ایام میں بھی اگر کسی شخص کے پاس 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک رقم آ گئی تو اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہے. یعنی زکوٰۃ کے لیے 1 سال اماؤنٹ جامد پڑے رہنا لازم ہے. پھر اس کے اوپر ٹیکس آئے گا 2.5%. اور قربانی کے لیے یہ کہ اگر اتنے دنوں کے اندر یعنی قربانی کے ایام میں اس کے پاس 2.5 لاکھ روپے آ گئے، 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک آ گئے،
اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. بے شک پہلے نہیں تھے اس رات کو آگے، اس رات کو بھی آگے اس کے اوپر قربانی لازم آ قربانی. یہی بات فطرانے کے لیے بھی ہے. اچھا، فطرانے کے لیے بھی یہ سیم. علامہ صاحب یہ اپنا بس آپ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک گھر سے ایک ہی فرد نے قربانی کی اور گھر میں 3 4 5 7 بندے رہتے ہیں جو صاحب نصاب بھی ہیں، اپنا کمانا، اپنا کھانا، اپنا کا سب کچھ ہے، لیکن وہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک مطلب کسی بزرگ نے گھر کے جو بڑے ہیں اس نے کر دیا تو سب اس میں آگے کیا ایسے کرنا. اصل میں اگر کلیتاً گھر کا سربراہ ایک ہو، چلانے والا ایک ہو، پھر پورے گھر کی طرف سے یہ ادا ہو سکتی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایات میں ملتا ہے کہ وہ ایک بکری کرتے پورے گھر کی طرف سے کر دیتے تھے، لیکن کس وقت جب وہ گھر کے سربراہ ہوتے تھے. آج کیا ہے، ہر گھر کے اندر چولہا الگ ہے. جب چولہا الگ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے چھوٹے سے خاندان کا وہ بذات خود ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ قربانی کے دنوں میں موجود ہو تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی لازم آئے گی. ایک گھر میں اگر 4 افراد ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ چولہا ہے، ایک ہی جگہ پکتا ہے، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں تو پھر ایک جائز ہے، پھر جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر 4 ایک والد ہے، 4 3 5 جتنے بچے ہیں وہ الگ سے اگر الگ اپنا کر رہے ہیں تو پھر وہ الگ الگ قربانی بھی وہ سربراہ اپنے گھر کے الگ ہیں. وہ ٹھیک تو ان کو اس طریقے سے موو کرنا. تو اگر وہ ایک ہی جگہ پک رہے ہیں، ایک ہی جگہ کھا رہے ہیں تو اس میں پھر اس میں گنجائش موجود ہے. اچھا علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں کیا بات، یہ تو عشق کی معراج ہے. یہ تو عشق کی معراج ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے. تو اللہ جس کو بھی توفیق دے وہ پورا جانور لے تو اس میں ایک حصہ برکت کے لیے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے لازمی رکھے. لازمی رکھے. یہ تو محبت ہے، یہ تو عشق ہے. اس کے تو ہم وہ سبق دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہر چیز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقدم رکھا جائے. لیکن بہر طور سب سے پہلا حق اپنا ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایک حصہ اس کا اپنا ہونا لازم ہے. اگر اس کی بیوی صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے بھی قربانی لازم ہوگی. اور اگر اس کے بعد وہ بچ جاتا ہے، وہ پھر بھی اس کے پاس کوئی حصہ بچتا ہے، پھر سب سے پہلا حق وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. صاحب ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی کھانا کھانے سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا. چاہے آپ کچھ بھی کھائیں، وہ کوئی بھی چیز وضو کے توڑنے کی چیزیں آپ عام کتب اٹھا لیجئے، اس میں وضو کے توڑنے کی چیزیں ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ سکتی ہیں. ان میں کہیں پر بھی گوشت کا تذکرہ نہیں ہے. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی شرائط، ذبح کرنے والا جو بندہ ہے اس کا بھی کوئی؟ اچھا ہاں، یہ اس سوال کی طرف کبھی توجہ نہیں جاتی تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ماشاء اللہ یہ کریڈٹ ہے جی. یہ شاید یہ میری پوری یہ جو اسلامک فیلڈ ہے تقریباً یہ 25 سال میں شاید پہلی مرتبہ مجھ سے یہ کویشچن ہوا ہے. یعنی یہ میرا جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، اور حقیقت بات ہے کہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ قربانی کرنے والا کون ہے. جو قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، اس کی اپنی بھی کوئی شرائط ہیں یا نہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہو. نمبر 2، وہ علم رکھتا ہو قصابی کا، ذبیحہ کرنے کا اس کو علم ہو. نمبر 3 یہ کہ وہ باطہارت ہو. اور نمبر 4 یہ کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کردہ دعائیں جانتا ہو. وہ اتنا ہو. اور اگر پھر آہستہ آہستہ ہوا یہی نا کہ یہ شرائط کم ہوتے اب یہ آ گیا کہ کم از کم وہ اتنا کر لے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے. یعنی سب سے کم وہ اس کے اوپر آ گئے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے پہ قدرت رکھتا ہو. وگرنہ حقیقت کیا ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہو،
فار ایگزامپل میں قربانی کر رہا ہوں، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت تو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. جب میری طرف سے کوئی اور کرے گا اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا صاحب تقویٰ ہے یا وہ اس کی لو اللہ کے ساتھ لگ رہی ہے؟ میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے نا، اپنی طرف سے اجازت دی ہے، تو کیا وہ اس اہل ہے کہ وہ میری طرف سے قربانی کر سکے وہاں پہ؟ اور یہ واقعتاً اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ وضو کے اندر ہے، پاکی کے اندر ہے، ناپاکی کے اندر ہے، کس کیفیت میں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وجہ سے حکم دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت کو زندہ کیا جائے. اپنی قربانی کو آپ اپنے ہاتھ سے جب ذبح کریں گے اس وقت دل کی کیفیت کا عالم کچھ اور ہوگا. قربانی کے لیے کوئی علامہ صاحب دعا بھی ہوتی ہے؟ جی جی، اس کی سب سے بڑی دعا وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس کو میری طرف سے اس طرح قبول کرنا جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا تھا اور اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کو قبول کیا تھا. اور ایک اور بڑی چھوٹی سی دعا وہ ہے اللہم منک ولک. اے اللہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے لیے ہے. میرا کچھ بھی نہیں، تو نے دیا تیری راہ میں گیا اور اسے قبول کر لیا. اللہم منک ولک، یہ 3 لفظ ہیں کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے راستے میں قربان ہو گیا. احمد رضا صدیقی صاحب نے ایک سوال کیا جی کہ میں بھی صاحب نصاب ہوں اور میری بیگم بھی صاحب نصاب ہیں اور ہم دونوں اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، تو کیا دونوں کو الگ الگ قربانی؟ جی دونوں کی الگ قربانی ہوگی. 2 حصے ان کے بنیں گے، ان کے 2 حصے بنیں گے چونکہ بیگم الگ صاحب نصاب ہے، خاوند الگ صاحب نصاب ہے. یہاں پہ وہ پھر کلیہ پہلے والا نہیں لاگو ہوگا کہ گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کے بیٹے ہیں فرض ہوتے ہیں 4، تو وہ اگر ایک جگہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو ان کی طرف سے ایک ہی قبل قبول ہے. اصل میں یہ مرد کی بات ہے. یس اچھا، وہ مرد کی حیثیت کے ساتھ ہے کہ مرد جب سربراہ ہو یہ کلیہ اس گھر کے ہر فرد کے اوپر لگے گا، خاوند اور بیوی والا. اگر ایک گھر میں ایک والد کے 4 بچے ہیں اور چاروں میں سے ہر ایک خاوند بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو وہاں 4 قربانیاں نہیں ہوں گی، 8 قربانیاں ہوں گی، کیونکہ خاوند اور بیوی یہ دونوں الگ شخصیات ہیں، ان کی الگ کیٹیگری ہے. جب ایک سربراہ کنبے کے اس کے نیچے ہیں اگر تو پھر اس میں ان کے لیے گنجائش ملی. بہت سے صاحب جیسے ابھی پہلے آپ فرما رہے تھے کہ گوشت جتنا بھی ہے اس کو مکس کر کے پھر اس کے 3 حصے ہیں، پھر اس کو الگ الگ اقربا کے لیے، غربا مساکین کے لیے، پھر گھروں کے لیے، اور جو اگر کوئی سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تو اسے بھی گنجائش موجود ہے. سارا کرنا چاہے بس مجبوری کی صورت میں وہ رکھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. عورت کے لیے حکم ایسا سر ہے کہ عورت خود اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ ہمارے ہاں تو وہ عورت کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے. ذرا عالم عرب میں چلے جائیں تو وہاں تو عورتیں بذات خود وہ تلوار خود چلایا کرتی تھیں، ذبح خود کیا کرتی تھیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک کیس لایا گیا، ایک کیس آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کہ وہ ایک عورت نے تیز دھار پتھر کے ساتھ، نوک دار پتھر تھا، اس پتھر کے ساتھ اس نے ذبح کیا ہے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دی کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے. عورت ذبح کر سکتی ہے. دل گردہ ہے. ہاں جی بالکل. ہمارے ہاں تو بالکل میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پوزیشن ہی چینج ہوگی. اور میں نے یہ دیکھا ادھر میں بلوچستان میں گیا، وہاں عورتیں ذبح کر کے، وہ مرد تو وہاں کام نہیں کرتے اتنے، اچھا وہاں تو کلچر سارا اس کا ہے، تو وہ ساری کی ساری خواتین خود ہی ذبح کرتی ہیں، خود ہی کھالیں اتارتی ہیں، خود ہی وہ سارا کچھ بناتی. ایران میں بھی مجھے اس طرح کا پتہ لگا کہ وہ ریوڑ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو
تو مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانور ذبح بھی ہو گیا، کٹنگ بھی ہو گئی، اور وہ خواتین ہی سارا کچھ کر کے تو اس کو مینیج کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں ایران سے، انہوں نے مجھے بتایا، بلوچستان کا تو میں نے خود دیکھا۔ قربانی کے جانور کو بہت سے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا سجاتے ہیں اور بنانا اور بڑا، یہ 100% جائز ہے، یہ کرنا چاہیے اس کو خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ جانوروں میں پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ جانوروں میں ممتاز رکھا جاتا تھا اس جانور کو باڑے میں، دور سے پتہ لگتا کہ گلے کے اندر ہار ڈال دیا جاتا، اس سے پتہ لگتا کہ یہ جانور قربانی کا ہے، تو اس کا اکرام کیا جاتا، اس کا کھانے پینے کے لیے زیادہ دیا جاتا دوسرے جانوروں کی نسبت، کہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے۔ مزید اس حوالے سے اپنے طور پہ آپ کو بات کرنا چاہیں؟ بس اوورآل یہ کہ سب احباب جو ناظرین و سامعین ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50-50 ہزار والا حصہ ڈالیں، آپ جا کے 1 لاکھ والا جانور لے آئیں، 70-80 ہزار والا جانور لے آئیں، اور اس میں سے 7 حصے کر لیں، تو ہر ایک کے حصے میں بمشکل کوئی 10,000-15,000 روپے آ جائے گا۔ تو قربانی لازمی کریں کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو لگتا ہے وہ خون بہا ہے، تو اس طرف لازمی کوشش کی جائے۔ کسی آن لائن فارم یا ایجنٹ کے ذریعے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہاں ملک کے اندر رہنا اور ملک کے باہر ہونا، یہ 2 شرائط ہیں۔ اب یہ سوال اگر کوئی بیرون ملک سے کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فار ایگزامپل باہر ہیں اور وہ یہاں پہ کوئی قربانی اپنی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سیم اسی طرح ہم یہ سارا حج پہ جتنا ہوتا ہے وہ یہیں سے فارم ہی فل ہو کے جاتا ہے، اسی کے اوپر یہیں سے پیمنٹ ہو جاتی ہے بیفور ٹائم، اور اسی کے اوپر قربانی ہوتی ہے۔ قربانی بیسیکلی نیت کا نام ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو۔ قرآن کا حکم بھی ہے، اب میں بھی اس پہ سب بات، لیکن یہ ہے کہ فقہ اہل سنت میں عید کی نماز سے قبل قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، عید سے قبل قربانی جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عید کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ پہلے آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، بالکل دعا کریں گے، اپنا سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانہ ہوتا ہے، اس کے بعد خون بہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپنے ناظرین تک، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ عید کی آمد سے پہلے قربانی کے مسائل اور جن ہستیوں کے ذریعے ہم تک یہ عقیدت اور احترام کے جو مظاہر ہیں وہ پہنچے ہیں، اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اپنی عاجزی انکساری اس کے سامنے رکھنے کے لیے، تو اس کا تذکرہ کیا۔ امید کرتا ہوں، امید واسق ہے کہ امام الانبیاء کے اجداد کا ہم نے ذکر کیا، دیگر انبیاء کا ذکر ہوا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت بھی دے گا، اور آنے والے ایام میں ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے اپنے ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں گے جو زندگی بھر اس اپنے نعمت کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیٹ میں جو لقمہ آپ کی قربانی کا جائے گا وہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہوگا۔ تو اس ایسے موقع پہ ہمیں اپنے ان غربا اور مساکین اور اقربا کو بھی یاد رکھنا ہے جن کے پاس یہ دنیاوی وسائل نہیں ہیں، وہ ہمارے ان ایام میں ہمارا وہ منتظر رہتے ہیں، تو ہم انہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ گھرانوں تک وہ یہ گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ضمن بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، یہ میں کرتا چلوں کہ جہاں پہ پوش ایریاز ہیں، جہاں پہ وسائل والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ چھوٹی قربانیاں کرنے سے ان لوگوں تک یعنی گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں پہ آبادیاں زیادہ ہیں، جہاں پہ غربا مساکین زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بڑی قربانیاں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے لوگوں تک جو ہے نا وہ قربانی کا گوشت پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اینڈ اپ کے لیے انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حاجی محمد رفیق قادری کو اور میرے ساتھ ٹیم نعمان شہزاد صاحب، وقار چودھری صاحب، ہاشم ملوی صاحب، وقاص صاحب اور دیگر ساتھی آئے ہیں،
سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی وساطت سے میری آواز آپ تک پہنچی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ.